اور وہ ہے نام کا علم. کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ آپ کا نام پوچھتے ہیں اور پھر آپ کی عادات وغیرہ بتا دیتے ہیں. فیوچر وغیرہ نہیں بتاتے, لیکن یہ بتاتے ہیں کہ یہ اس عادت کا مالک ہو سکتا ہے یہ بندہ. اور اس میں نے ان کی اتھینٹسٹی بھی کافی دیکھی ہے. یعنی میرے نام کے بارے میں مجھے کافی لوگوں نے بتایا ہے, اور جو بتایا وہ تقریباً درست پر بتایا. تو کیا ایک نام کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ ایک جیسی عادات بھی ان میں ہونا پاسبلٹی ہے؟ یہ جو علم ہے نا جی, علم العادات, میں اس کو مانتا ہوں, یہ ٹھیک ہے. باقی جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک ہی طرح کے نام کے کئی سارے بندے ہوتے ہیں, کیا ان سب میں عادات ایک ہی طرح کی ہوتی ہیں؟ یکساں نہیں, یہ نہیں ہوتا. آپ دیکھیں گے, آپ نے مشاہدہ بھی کیا ہوگا, یہ مختلف, ایک ہی نام کا بندہ ہے اس کی عادات مختلف ہیں, دوسری طرف اسی نام کا بندہ ہے اس کی عادات مختلف ہیں, جبکہ ہونی ایک ہی طرح کی چاہیے. لیکن مسئلہ یہاں پہ بنتا ہے جب والدہ کے نام تبدیل ہوتے ہیں. والدہ کے نام تبدیل ہوتے ہیں تو عادات تبدیل ہونا شروع ہو جاتی ہیں. میں مزید اس موضوع پہ پھر کبھی آپ سے بات چل ضرور, میں اس پہ تفصیلاً آپ سے گفتگو کروں گا. جو آپ کی اسپیشلٹی ہے وہ ہے روحانی معالج ہیں آپ, اور تشخیص کرنا روحانی بیماریوں کی اور پھر ان کا علاج کرنا. سب سے پہلا سوال تو یہ بنتا ہے کہ روحانی طور پہ کوئی بیمار ہے یا طبعی کوئی مسئلہ ہے اس کے ساتھ, یہ کیسے تشخیص کریں گھر میں ہی اپنے کہ میرے ساتھ روحانی مسئلہ ہے یا طبی مسئلہ ہے؟ دیکھیں, جو روحانی معاملات ہیں نا جی, یہ بھی بالکل اسی طرح ہیں جس طرح جسمانی معاملات ہیں. جب ہم جسمانی طور پر بیمار ہوتے ہیں نا تو ہم ڈاکٹر کی طرف جاتے ہیں. جب ہم روحانی طور پہ بیمار ہوں تو ہمیں بھی معالج ہی کی طرف جانا چاہیے, روحانی معالج کی طرف. تو جس طرح ہم دیکھتے ہیں جسمانی امراض میں کہ ہمیں ایک اچھے ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے, اسی طرح روحانی امراض میں بھی ہمیں ایک اچھے ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے. ٹھیک ہے. باقی روحانی علاج میں سب سے اہم جو چیز ہوتی ہے وہ تشخیص ہی ہوتی ہے. جس کی تشخیص مضبوط ہے وہ روحانی معالج مضبوط ہے, جس کی تشخیص کمزور ہے وہ کمزور ہے. اور تشخیص کا معاملہ اس طرح ہے کہ آصف بھائی, میں آپ کو کیا بتاؤں کہ اس میں اتنی دو نمبری ہے کہ حد سے زیادہ ہے. آنکھوں میں دھول جھونکتی جاتی ہے, بالکل اس طرح بندے کے ساتھ ہوتا ہے کہ بندہ سمجھتا ہے واقعی میرے اوپر جادو ہے. ایک تو المیہ یہ ہے کہ ہمارے روحانی معالجین کا کہ جب ان کے پاس کوئی بندہ آتا ہے تو انہوں نے فٹ سے کہہ دینا ہوتا ہے کہ آپ کے اوپر جادو ہے, آپ کے اوپر آسیب ہے جی, آپ کو نظر لگی ہوئی ہے جی. تشخیص نہیں کرنی, تشخیص کے ان کے پاس آلات ہی نہیں ہوتے, تشخیص کے ان کے پاس ذرائع ہی نہیں ہوتے, بس اپنی طرف سے کر دیا. اب وہ بندہ جسمانی طور پہ بیمار ہے, جب آپ اس کو روحانی طور پہ بیمار کہہ دیں گے وہ عجیب پریشانی میں, اس کا پھر اگلا سوال یہ ہوتا ہے جی میرے اوپر کیا کس نے ہے. تو اپنی دہاڑی سیدھی کرنے کے لیے, اپنی جیب گرم کرنے کے لیے فٹ سے اس کے رشتہ داروں کی طرف اشارہ کر دیا جاتا ہے, جی انہوں نے کیا, جی فلاں نے کیا ہے. اب وہ دل میں یہ رکھ لیتا ہے کہ میرے رشتہ دار میرے ساتھ مخلص نہیں ہے, میرے رشتہ داروں نے میرے اوپر جادو کیا. نفرت پھیل گئی, آپس میں عداوت پھیل گئی, رشتہ داری میں قطع رحمی آ گئی, صلہ رحمی ختم ہو گئی. جبکہ اسلام نے ہمیں اس بات کی اجازت دی ہے کہ صلہ رحمی اختیار کرو. قطع رحمی کو بالکل پسند نہیں کیا. حدیث پاک میں آتا ہے کہ صلہ رحمی جو ہے اس نے عرش کے پائے پکڑے ہوئے ہیں, اور جب اس کو کوئی جوڑتا ہے تو یہ دعا کرتی ہے, اللہ اس نے مجھے جوڑا ہے تو اس پہ جوڑ, اس پہ اپنی رحمت نازل فرما. اور جب اسے کوئی توڑتا ہے تو وہ پھر دعا کرتی ہے, اللہ اس نے مجھے توڑ دیا ہے تو اس کو توڑ دے. تو سب سے خطرناک چیز یہ ہے کہ جھٹ سے کسی کو کہہ دینا جی آپ کے اوپر جادو ہے اور فلاں نے کیا ہے. بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ آپ پہ جادو فلاں بندے نے کیا ہے, فلاں طریقے سے کیا ہے, فلاں دن کیا ہے, فلاں جگہ کیا ہے, وہ ڈھونکی ہے, وہ دھوکے باز ہے, وہ فراڈ کر رہا ہے اور وہ رانگ نمبر ہے. ایسا کوئی آلہ نہیں ہے جس سے یہ پتہ چل سکے کہ کس نے جادو کیا اور کیسے کیا ہے, کب کیا. ہاں یہ تو معلوم ہو سکتا ہے کہ جادو ہے, جب معلوم ہو جائے تو اس کا علاج کر دیا جائے.